اس سے پہلے ہم حکایت نمبر 15 پڑھ چکے ہیں اور آج کی حکایت میں ہم پڑھیں گے 16ویں حکایت ہے شیخ سعدی کی۔ تو یہ حکایت تھوڑی سی لمبی ہے لیکن ہم اس کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کہتے ہیں شیخ سعدی یکی از رفیقان، دوستوں میں سے ایک دوست نے شکایت روزگار نامساعد مجھے تنگ دستی کے بارے میں نامساعد یعنی کہ تنگ دستی کے بارے میں بتایا کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، میں کیا کروں۔ بنزد من آورد، مجھے اس نے بتایا کہ کفاف اندک دارم، اس نے کہا کہ کفاف اندک دارم مطلب کہ میری آمدنی تھوڑی ہے، و عیال بسیار اور خاندان کافی بڑا ہے، و طاقت بار فاقہ نمی آرم اور ان کا خرچہ اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ بارہا در دلم آمد، کئی دفعہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ با کلیمی دیگر نقل کنم، کہ میں کسی اور علاقے میں چلا جاؤں، تا درہاں صورت زندگانی کردہ شور، کہ جس بھی حالت میں زندگی بسر کروں، کسی را بر نیک و بد من اطلاع نہ باشد، تو کسی کو بھی میرے اچھے یا برے کی اطلاع نہ ملے، یعنی کہ جیسی بھی میں زندگی گزاروں کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ شیخ سعدی کی عادت ہے کہ وہ اپنے بات کی وضاحت کو اشعار کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بسے گرس نہ خفت و کسے نہ دانس کے کیست، بہت سے بھوکے سوئے اور کسی نے نہ جانا کہ وہ کون ہے، بسے جان بلب آمد کے برو کس نہ گریست، بسے جان بلب آمد اور بہت سوں کی جان لبوں پر آئی، برو کس نہ گریست اور ان پر کوئی بھی نہ رویا۔ بعض از شماتت آدا بر اندیشم، لیکن میں بعض آ جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے دوست ہیں نا، آدا جو دشمن ہیں، کہ بتانا در فقاہ من بخندند، میری غیر موجودگی میں وہ مجھے تانے دیں گے۔ اندیشہ کا مطلب گمان، خطرہ، وسعی برادر حق عیال بر عدم مروت حمل کنند، اور میرے بارے میں وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھے اپنے خاندان سے محبت نہیں ہے، اور وگویند اور کہیں گے، کیا کہیں گے، مبین آبی حمیت راہ، اس بے غیرت کو مت دیکھو کہ ہرگز نہ خواہد دید روی نیک بختی، کہ یہ کبھی بھی خوش قسمتی کا راہ نہیں دیکھے گا۔ کیوں نہیں دیکھے گا، اس کی ریزن اس نے آگے بتائی ہے۔ کہتے ہیں کہ آسانی گزیند خیشتن را، کہ اپنے لیے تو یہ آسانی چاہتا ہے، زر و فرزند بگزار بسختی، بیوی بچوں کو زن و فرزند بگزار بسختی اور بیوی بچوں کو یہ سختی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا پھر وہ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں شیخ سعدی کو، یعنی کہ ان کے دوست یہ بات کہہ رہے ہیں شیخ سعدی کو، کہتے ہیں ودر علم محاسبت، جیسا کہ آپ چنانچہ معلوم است، جیسے کہ آپ کو پتہ مجھے حساب کتاب کے بارے میں پتہ ہے، ریاضی جانتا ہوں میں، چیزی دانم تھوڑا تھا مجھے پتہ ہے، وگر بجاہ شما جہتی، اگر آپ کی وجہ سے مجھے کوئی عہدہ معین شد، عہدے پر لگا دیا جائے، موجب جمیل خاطر باشد، تو میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ بقیت عمر از عہدہ تشکر نعمت برون آمدن نہ توانم، تو میں بقیہ جو میری عمر ہے آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکاؤں گا، احسان مانتا رہوں گا۔ گفتم، میں نے کہا، عملے بادشاہ، اے بھائی دیکھو، بادشاہوں کے جو کام ہے نا، دو طرف دارت، دو طرح کے ہوتے ہیں، امید کے اوپر، و بیم اور خوف کے اوپر۔ بیم کا مطلب ہوتا ہے خوف، یعنی کہ امید نان و بیم جان، یعنی کہ روٹی کی امید اور جان کا خطرہ۔
مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم ان کا موڈ خراب ہو جائے. بعض اوقات وہ سلام کرنے پر بھی سزائے موت دے دیتے ہیں اور بعض اوقات گالی دینے پر بھی انعام دے دیتے ہیں. وخرد مندان باشد اور عقل مندوں کی وخلاف رائے خردمندان باشد، اور یہ جو رائے اور یہ عقل مندوں کی رائے کے خلاف بات ہے کہ بدان با امید متعرض این بیم شدن، کہ تھوڑی سی امید کے بدلے میں اتنا بڑا خطرہ مول لیا جائے. تو یہ تو غلط ہے نا. کسے نہ یایت بخانہ درویش، درویش کے گھر کوئی نہیں آتا کہ خراج زمین و باغ بدا، کہ وہ زمین کا خراج وصول کرے. خراج مطلب ٹیکس. بتشویش و غصہ راضی باش، یعنی کہ آپ جو ہے وہ راضی خوشی رہیں جو بھی آپ کے حالات ہیں، قناعت کریں. یا جگر بند پیش زاگ بنا، یا اپنے جگر کو نکال کے کووں کو ڈال دیں. مطلب کہ یا تو خطرے برداشت کر لو، یا جو اللہ نے دیا آپ کو اسی پہ گزارا کرو. اچھا پھر کہتے ہیں گفت اس نے کہا این مناسب حل من نہ گفتی، تم نے تو یہ میرے حالات کے مطابق بات نہیں کہی. و جواب سوال من نیا وردی، اور میرے سوال کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. نہ شنیدہ ہی ہر کے خیانت ورزد، کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو بھی خیانت کرتا ہے پشتش اد حساب بلدت، اس کی پشت حساب سے کامتی ہے. پھر اپنی بات کی وضاحت شعر سے، راستی موجب ردائے خداست، سچائی اللہ کی رضا کا باعث ہے. کسے ندیدم کہ گم شد از راہ راست، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ راہ راست سے بھٹکا ہو. وہ حکمہ گویند اور عقل مند کہتے ہیں چار کا سچ چار قد بے جان برنجن، چار لوگ چار لوگوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں. خراجی سلطان ڈاکو سلطان سے، و دزد چور جو ہے از پاسبان پہرے دار سے، و فاسق از گماد اور فاسق چغل خور سے، روس بھی از محتسب اور فاحشہ قاضی سے. وہ آن نرا کے حساب پاکس، اور جس کا حساب پاک ہے. محاسب چے باکس، اس کو حساب کتاب سے کیسا ڈرنا. مکن فراخ روی در عمل اگر خواہی، اپنے کام میں فراخ روی مت کر، یعنی کہ بہت زیادہ حد سے مت بڑھ. کہ وقت اگر تو چاہتا ہے کہ وقت رفع تو باشد مجالے دشمن تنگ، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت دشمن کو تیری بات ہاتھ نہ لگے، تو پاک و باش مدار از کس این برادر باغ، تو پاک باز رہ اے میرے بھائی اور کسی سے مت ڈر. زنا جامہ ناپاک گاز رانے برسنگ، کیونکہ جو گندا کپڑا ہوتا ہے اسی کو دھوبی کس کے اوپر مارتا ہے؟ پتھر پر مارتا ہے. پھر کہتے ہیں گفتم میں نے کہا حکایتیں ارباہ مناسب حالتس، تیری جو بات ہے نا وہ لومڑی جیسی ہے. کہ دید اندش گریزان و بی خیشتن افطان و خیزان، جسے لوگوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا گرتے ہوئے. کسی گفتش چے آفتس، کسی نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ موجب خافتس، کہ تو خوف زدہ ہے. گفت اس لومڑی نے کہا شنیدہ میں نے سنا ہے کہ شترا بصخرہ مگیرن، کہ اونٹوں کو بیگار پر لے جایا جا رہا. بیگار کہتے ہیں بغیر پیسوں کے مزدوری کروانا. گفت اس نے کہا این صفی اے بیوقوف، شترا بتو چے مناسبت است، کہ اونٹ سے تیری کیا مناسبت. و ترا بدو چے مشابت، اور تو اونٹوں سے کیسے ملتی ہے. گفت اس نے کہا خاموش خاموش اگر حسودان بےگرد گوین شترس، اگر حاسدوں نے کسی وجہ سے کہہ دیا نا کہ یہ اونٹ ہی ہے. وہ گرفتار آئے اور مجھے گرفتار کر لیا گیا. کرا غم تخلیص مندار، کون ہے جو مجھے اس نقصان سے چھڑوائے گا. تا تفتیش حال من کنن، اور کون ہے جو میری تفتیش کرے گا. وہ از تریاق از عراق آوردہ شود، اور جب تک تریاق عراق سے لایا جائے گا. مار گزیدہ مردہ بود، سانپ کا ڈسا ہوا مر جائے گا. مطلب جب تک لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جناب یہ لومڑی ہے اونٹ نہیں ہے، تب تک شاید میں مر جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک حکایت آج ہم نے پڑھی ہے. تو باقی جو ہے وہ پارٹ 2 جلد ہی ہم اپلوڈ کریں گے. اللہ حافظ.